اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو۔ میرے عزیزو، خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک رات سو کر اٹھنے کے بعد اپنے والد سے کہا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے، انی رأیت احد۔ جی ہاں دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے جو آپ اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کے لیے ایک نیکسٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں جو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے والے ہیں جو انسان اگر خواب دیکھتا ہے تو کیا خواب ہر کوئی کو شیئر کرنا چاہیے، یعنی کہ ہر انسان کو خواب کے بارے میں بتانا چاہیے؟ جی ہاں دوستو، یا اس سے ہی یہ خواب بتانا چاہیے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکے؟ جی ہاں دوستو، ہم اس ویڈیو میں یہی دیکھنے والے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اگر خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں اور جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب وہ کہتے ہیں جو میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں، سارا چیز ویڈیو میں ہم جاننے والے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہے۔ تو جی ہاں دوستو، آئیے ہم سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جو انسان کو خواب دیکھے تو کیا کرنا چاہیے۔ چینل پہ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ میں اس چینل پہ اسی طریقے ویڈیو لے کر آتے رہتا ہوں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ ہر کسی سے بیان بھی مت کرو۔ میرے عزیزو، خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک رات سو کر اٹھنے کے بعد اپنے والد سے کہا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں کل رات کو دیکھ رہا تھا 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا، چھوٹی عمر میں دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام اسی وقت اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہ خواب کسی کو بیان مت کرنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خاص کر تیرے بھائیوں کو مت بیان کرنا، پھر وہ شرارت کریں گے، اس لیے کہ اس خواب کی میننگ، اس خواب کی تعبیر بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ بہرحال یہ بچپن کا دیکھا ہوا خواب تھا، تعبیر تو ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، اب وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا۔ وہاں پر 2 قیدی اور بھی ساتھ میں تھے۔ ان دونوں قیدیوں نے ایک بار خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب تھا۔ صبح اٹھ کر کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ہمیں ایسا لگتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے آپ بڑے علم والے ہیں، خوابوں کی تعبیر آپ جانتے ہیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہے خواب بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے کل رات کو دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اوپر سے کوے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگوروں کے خوشے کو نچوڑ کر کے اس کا رس میں پی رہا ہوں، یعنی انگور کا رس نچوڑ کر کے میں پی رہا ہوں۔ ایک نے دیکھا کہ روٹیوں کے ٹکڑے اس کے سر پر ہیں اور کوے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دونوں کے خواب کی میں تعبیر بتاتا ہوں، لیکن یہ کب 7 سال ہو چکے تھے جیل کے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتائی اور یہ بھی کہا، پہلے تعبیر سن لے، کہا کہ جو انگور کا خوشہ نچوڑ کر کے رس پی رہا تھا، کہا تیرے لیے مبارک ہے، عنقریب تیری آزادی کا پروانہ ہے، تو جیل سے آزاد ہو جائے، لیکن تو آزاد ہو جائے تو میرا ایک کام کرنا کہ عزیز مصر بدل چکا ہے، اب بادشاہ جو وقت کا تھا وہ بدل گیا، زلیخا کا شوہر نہیں ہے، اس کے پاس جا کر کے میری بات رکھنا، مجھے ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، میری آزادی کی بات رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے کہا جس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا تھا اور کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے،
یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے بری بشارت ہے کہ عنقریب تجھے پھانسی کی سزا ہوگی. اور ہوا ایسی ہی کہ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ایک کی آزادی کا پروانہ سنایا گیا اور دوسرے کی پھانسی کا آرڈر آ گیا. یوسف علیہ السلام کا جو یہ علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا کیا تھا، معجزہ تھا. خوابوں کی تعبیر صحیح من عن حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے. میرے عزیزو، خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے، بلکہ فرمایا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے. مطلب یہ ہے کہ سچائی ہوا کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الرٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے انہیں پیغام دیتا ہے. لیکن خوابوں کی تعبیر جاننا یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے. ایرے غیرے نتھو کھیرے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے. خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے باضابطہ، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے. اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو. فرمایا گیا کہ اس سے بیان کرو جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، عالم دین ہے یا عالم باعمل ہے، اس کے پاس تم اپنے خواب بیان کر سکتے ہو. ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنا بھی نہیں چاہیے. مومنوں کو یہ کہا گیا ہے. یہاں بیچ میں رک کر کے میں اتنی بات کہہ دوں کہ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی دیکھا جائے وہی چیز نظر آئے. ہر چیز کا کچھ الگ الگ معنی ہوتا ہے. حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں. آپ سے پوچھا گیا خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو کیا ہے؟ اذان دیتے ہوئے اگر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں. صرف جھٹ سے ایسی ہی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی کہ اذان دیتے ہوئے دیکھے، ہاں اس کا معنی یہ. پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے. خواب دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھنے والا کیسا ہے؟ تو 2 تعبیریں آتی ہیں اس کی. اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب وہ حج پر جائے گا. اذان دیتے ہوئے دیکھا یا سنا، اور وہ بھی قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اذان دیتے ہوئے اگر نیک آدمی نے دیکھا، پابند صوم و صلاۃ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ حج پر جائے گا. اور اگر فاسق و فاجر ہے، بے عمل ہے، اس نے دیکھا اذان دیتے ہوئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا. زمین آسمان کا فرق ہے تعبیروں میں. ایک ہی اذان ہے، دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک حج پہ جا رہا ہے اور ایک جیل جا رہا ہے، چوری میں پکڑا جائے گا. اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. قرآن پاک میں یہ دونوں جگہ پر اذان کا لفظ آیا. اسی طرح سے ایک اور بات میں عرض کر دوں. حضرت زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا تھا، بہت بھیانک خواب دیکھا. بہت سارے مرد مل کر کے ان کی عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے. وہ ڈر گئی صبح اٹھ کر کے. یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت محمد بن سیرین موجود تھے. زبیدہ خاتون نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور کہا حضرت محمد بن سیرین کے پاس جا، ایک خواب کی تعبیر پوچھ کر کیا، لیکن یہ کہنا کہ تو نے دیکھا خواب. عیب ہے نا، بادشاہ کی بیوی اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کیا دیکھتی ہے خواب میں، لوگ باتیں بنائیں. تو خادمہ سے کہا کہنا کہ تو نے دیکھا. وہ گئی خادمہ اور جا کر کے حضرت محمد بن سیرین سے کہتی ہے کہ حضور کل رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد مل کر میری عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے. تو حضرت محمد بن سیرین نے خواب پورا سننے کے بعد پوچھا تو کیا کرتی ہے؟ تو کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں کنیز ہوں، دربار کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں. حضرت محمد بن سیرین ہنسنے لگے، کہا تیری حیثیت ہی نہیں، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی.
تو نے نہیں دیکھا یہ خواب؟ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہا بتا صحیح کس نے دیکھا، میں تعبیر بتا دوں۔ اس خادمہ نے کہا آپ نے تو پکڑ لیا ہے، یہ میری ملکہ زبیدہ خاتون نے دیکھا۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اپنی ملکہ اپنی زبیدہ سے یہ بشارت دے دینا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی گھناؤنی نہیں ہے، عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی، نیک کام کرے گی۔ اور اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنائی حاجیوں کے پانی پینے کے لیے۔ ہاں، ایک نہر زبیدہ خاتون نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی۔ حاجی عرفات کے میدان میں بڑے پیاسے ہوتے تھے، وہاں پانی کا انتظام نہیں، تو اس نے پانی کا انتظام کروایا، اور وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں، آج بھی ہیں۔ اور جانتے ہیں اس نہر سے 1200 سال تک حاجی پانی پیا کرتے تھے۔ تو ایک امت، بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا۔ تو خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا وہی ہو جائے گا۔ کبھی کبھار موت کی تعبیر زندگی سے ہے، کسی کے انتقال کی تعبیر اس کی زندگی سے کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا، خوابوں کی تعبیر آپ بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں کی تعبیر بیان کی آپ نے، وہ دونوں صحیح نکلے، لیکن ہوا یہ کہ جو آزاد ہوا بندہ وہ باہر آیا، موج مستی میں بھول گیا، یوسف علیہ السلام کی بات عزیز مصر تک پہنچانا بھول گیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کو بھلوا دیا، اور اس پر اور 7 سال گزر گئے۔ یوسف علیہ السلام کے 14 سال جیل کے، 14 سال قید کے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اسی نے خواب دیکھا، اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، وہ پریشان تھا۔ دوسرے دن صبح اٹھا، سارے نجومیوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہنے لگا وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ کہتا ہے کہ کل میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، 7 بھینسیں موٹی تازی اچھی خاصی 7 بھینسیں دیکھا، اور پھر 7 گھاس کے جو اوٹ ہوتے ہیں، 7 ہری ہری گھاسوں کے اوٹ تھے، اور پھر 7 سوکھی گھاسوں کے اوٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، بادشاہ کے دربار میں چاپلوس بہت سارے ہوتے ہیں، اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں، ادھر کا ہو سکتا ہے ادھر کا ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کو کوئی بات جمی نہیں، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بھی نہیں سمجھ میں۔ اس دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا آدمی موجود تھا، اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ سے کہا جیل میں یوسف نام کا ایک جوان ہے جو پچھلے 14 سال سے قید میں ہے، اور اس نے مجھے پیغام بھی بھیجا تھا آپ کے نام، میں بھول گیا، اور وہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ پچھلے کسی عزیز مصر نے اسے قید کر دیا تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا جائے اور انہیں لایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا گیا اور دربار شاہی میں لایا گیا۔ تو آپ کا جو عزیز مصر تھا اس نے اپنا خواب بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی سچی تعبیر یوں بتائی، کہا کہ اے بادشاہ، اے عزیز مصر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگلے آنے والے 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے، بہت خوشحالی ہوگی، اور ہر جگہ ہریالی سبزے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑ جائے گا، کوئی زمین میں سبزہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا تیرے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اگلے جو 7 سال آئیں گے اس میں سارا غلہ جمع کر لے اور سارا اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لے، تاکہ جب قحط کے سال آئیں تو یہ جمع شدہ غلہ اپنی رعایا میں تقسیم کیا جا سکے۔ یہ خواب کی تعبیر۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بالکل یہ تعبیر درست ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر محسوس کیا
کہ 1 साल के बाद ही मिस्र में हरियाली, सब्जे की फरावानी, अनाज गल्ला, कसरत से बरकत। तो बादशाह को समझ में आ गया कि मेरे ख्वाब की ताबीर सही है। फिर 7 साल उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक गल्ला जमा करना शुरू किया। खूब जमा किया, वाफर मिकदार में सारी चीज़ें जमा हुई। 7 साल गुजरने के बाद फिर कहत साली का दौर शुरू हुआ। सूखा पड़ गया, ज़मीनें कुछ नहीं उगाती थी, बारिशें रुक गई। फिर जब लोग कहत साली में परेशान होकर भूखे घूमने लगे, यहाँ तक कि लोगों के पास जो था सब बेच दिया। लोगों ने घर बेच दिए, जायदादें बेच दी, ज़मीनें बेच दी, हत्ता कि अपने आप को भी बेच दिया लोगों ने। बादशाह उस वक्त जो जमा किया हुआ था वो अब तकसीम करना शुरू करता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर मिन व अन जब सही साबित हुई तो बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वज़ीर आज़म बना दिया, अपने दरबार का ख़ास वज़ीर बनाया। और कुरान में मौला फरमाता है कि हमने यूसुफ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। ये सफ़र यूसुफ है, देखना है मेरे अज़ीज़ों। अभी और मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम चले। ज़िंदगी में क्या आता है और क्या जाता है तुम कभी फैसला नहीं कर सकोगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर आज़म के मनसब पर कायम हुए। हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो जरूर देखे होंगे और ख्वाब किसको बताना चाहिए और किसको नहीं आपको मालूम हो गया होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो जेल के अंदर जो ख्वाब की ताबीर बताए थे, ऐसी हर इंसान को उससे ही ख्वाब की ताबीर पूछना चाहिए जो इसकी ताबीर बता सके। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरीके का वीडियो लेकर आते रहता हूँ। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए सलाम वालेकुम।